نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا۔ ناظرین، ہم سورہ ہود کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آنے والی ان اقوام کا تذکرہ ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ آج حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا مختصر احوال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس قوم کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل پہلے جان لیجئے۔ یہ وہی میپ میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہ قوم شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے، یہ سرزمین عرب ہے، آج بھی ایسا ہی ہے، اور اس کا جو شمال مغربی حصہ ہے یہ پیچھے شام و فلسطین ہے۔ یہ قوم اس علاقے میں آباد تھی اور ایک بہت بڑی تجارتی شاہراہ کے سنگم پہ آباد تھی۔ تجارتی قافلے نیچے یمن سے آتے تھے، مکہ اور ینبوع سے ہوتے ہوئے اس قوم کے علاقے سے گزر کے آگے شام و فلسطین جاتے تھے، اور دوسری طرف عراق سے آنے والے اکراس جو قافلے آتے تھے وہ عراق سے آتے تھے اور پھر اس قوم کے علاقے کو کراس کرتے ہوئے مصر کی طرف جاتے تھے۔ تو بہت بڑی یہ تجارتی اشارہ تھی، اس کا ایک طرح سے سمجھیے کہ یہ سنگم تھا، چوراہا تھا، اور یہیں پہ پھر بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اس قوم میں بھی ساری اقوام سابقہ کی طرح شرک کا مرض پایا جاتا تھا، لیکن اس میں ایک اضافی طور پہ جو مسئلہ پیش تھا وہ یہ کہ ناپ تول میں بہت ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو تیسری اہلیہ تھی قطورہ، ان کے بدن سے جو صاحبزادے مدین پیدا ہوئے ان کی یہ اولاد تھی۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا جو بڑھتے بڑھتے تقریباً 5-6 صدیوں میں 1300 قبل مسیح کے لگ بھگ، یعنی آج سے 3400 برس پہلے ایک بہت بڑی قوم بن گئی تھی اور بڑی خوشحال قوم تھی۔ تو ان کے طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے جا کر وہی بندگی کی، عبادت کی، انہیں دعوت دی، اور ساتھ میں انہیں تنبہ کیا، انہیں متوجہ کیا کہ دیکھو ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو۔ آج میں تمہیں بڑا خوشحال دیکھ رہا ہوں، لیکن میں تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں جو تمہیں گھیر لے گا، اور میری قوم ناپ تولو کرو تو انصاف کے ساتھ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، اور دیکھو اس طرح زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جائز منافع تمہیں عطا کریں گے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم ایمان لاتے ہو اس بات پہ، اور میں دیکھو تم پہ کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ اس تقریر کے جواب میں قوم نے ان پہ ایک طنز کیا، جسے یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، تمہیں یہ بتاتی ہے کہ ہم جن لوگوں کی، جن بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا، تو ہم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دیں؟ یہ ہے تمہاری نماز کی نصیحت، اور ہم اپنے مال میں جو چاہیں وہ نہ کر سکیں؟ تم اگر سوچ رہے ہو کہ ہم یہ کریں گے تو تم بہت بھولے ہو، اور تم اپنے آپ کو گھر سے بڑے دانشور سمجھتے ہو اور آس سمجھتے ہو، مگر ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میری قوم دیکھو، میں تمہارے پاس آیا ہوں اور جو کچھ تمہیں میں کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، وہ اپنے پروردگار سے ایک روشن دلیل پا کر، جو فطرت کی ہے، جو ہدایت کی ہے، جو وحی کی ہے، اس میں تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ اور دیکھو جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو اس کا ثبوت میں خود ہوں، اللہ نے مجھے بھی رزق حسن دیا ہے۔ یہ خود بھی تاجر تھے اور جائز طریقے سے تجارت کرتے تھے، اور جو اوپر نصیحت کی ہے کہ جائز منافع پہ اکتفا کرو، تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی دیکھو ایسے گزارا تو کر رہا ہوں اور اچھی طرح میں اللہ کا شکر زندگی گزار رہا ہوں، اور تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں تو ان کاموں سے روکوں اور پھر خود اپنی منوپلی مارکیٹ پہ کر لوں، تو میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ جن چیزوں سے تمہیں روک رہا ہوں ان کی مخالفت کر کے میں خود انہیں شروع کر دوں۔ میں صرف اصلاح چاہتا ہوں، جتنی مجھ سے ہو سکے۔ یہ ساری توفیق و ہدایت میرے رب کی طرف سے ہے، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور میری قوم دیکھو،
میری مخالفت تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے جو انجام پیچھے قوم نوح پر، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط پہ آ چکا ہے. اور یہ قوم لوط تو تم سے بالکل قریب ہی ہے، یعنی زمانی اعتبار سے بھی قریب تھی اور لوکیشن کے اعتبار سے بھی بالکل قریب ہی واقع تھے. اور دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ شعیب جو تم باتیں کر رہے ہو ان میں سے اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. اس بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت شعیب کسی اور زبان میں گفتگو کر رہے تھے. بات یہ تھی کہ یہ لوگ جس ذہنیت کا شکار تھے وہ دنیا پرستی کی ذہنیت تھی، مفاد پرستی کی ذہنیت تھی. تو ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جائز منافع کس طریقے سے کافی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے جو اوہام تھے جن کی یہ پیروی کر رہے تھے کہ ایک خدا کی عبادت کس طریقے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں دے سکتی ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہم تمہیں اپنے اندر بڑا کمزور دیکھتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی بڑے سردار نہیں تھے، نہ بہت بڑے تاجر تھے، اور اگر تمہارا یہ قبیلہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار کے ہلاک کر دیتے، تم ہم پہ کوئی بھاری چیز نہیں ہو. انہوں نے جواب دیا میری قوم یہ میرا قبیلہ کیا تمہیں اللہ کے مقابلے میں زیادہ بھاری لگتا ہے، زیادہ طاقتور لگتا ہے، اور تم نے اس کو پس پش ڈال دیا ہے پروردگار کو، تو جان لو کہ جو تم کر رہے ہو میرے رب نے سب کا احاطہ کر رکھا ہے. تو تم بس اب کیے جاؤ جو تم کر رہے ہو اپنی جگہ پہ، اور جو مجھے کرنا ہے میں بھی کر رہا ہوں. جلد تم جان لو گے کہ کس کے اوپر ذلت کا عذاب آتا ہے، کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. یہاں یہ تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے جو پیچھے سورہ اعراف میں گزر گئی ہے کہ ان کی قوم ان کے ایمان لانے والوں کو بہت تنگ کر رہی تھی، اور صورتحال آخر میں یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے دھمکی دے دی تھی کہ یا تو تم اس دین شرک پہ لوٹ آؤ اور نہ ہم تم سب کو نکال دیں گے یہاں سے. اس صورتحال میں پھر حضرت شعیب نے اپنی دعا کی تھی کہ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، پروردگار اب فیصلہ کر دے میرے اور میری قوم کے بیچ میں، تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے. تو پروردگار نے پھر فیصلہ کیا اور اس کا فیصلہ آیا. فیصلہ یہ تھا کہ شعیب علیہ السلام اور اہل ایمان کو نجات دے دی گئی. پروردگار نے اپنی رحمت سے، اور جو ظالم تھے ان کو ایک زبردست کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. اس قوم پہ جو عذاب آیا تھا اس کی تفصیل بھی سمجھ لیں. آسمان پہ جو قرآن نے نقشہ بیان کیا مختلف مقامات پہ، آسمان پہ بادلوں کا ایک سائبان سا بن گیا تھا، گھیر لیا تھا چاروں طرف سے بادلوں نے، اور اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا. کڑک تھی لیکن وہ کڑک اتنی زیادہ شدت میں بڑی ہوئی تھی کہ وہ دھماکہ بن گئی، اور اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جہاں صیحہ کا لفظ ہے دوسری جگہ پہ رجوہ کا لفظ ہے، یعنی وہ گویا کہ زلزلے کی طرح اس نے ان کو ہلا کے رکھ دیا تھا ان کی زمین کو، اور وہ پھر ایک لمحے کے اندر ہی سب ہلاک ہو گئے. اور پھر قرآن تبصرہ کرتا ہے کہ گویا کہ کبھی وہاں وہ بس ہی نہیں تھے، اور اہل مدین پہ بھی ایسے لعنت ہوئی جس طریقے سے سمود پہ ہوئی تھی. سمود بھی اسی طرح ہلاک ہوئے تھے، ایک زوردار کڑک اور ایک دھماکہ اور اس کے ساتھ وہ ہلاک ہو گئے تھے. یہ چیز جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ہم نے یہاں دیکھی، ہمیں میرے خیال میں ایک لمحے کے لیے رک کے سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی قوم میں بھی یہ مرض پوری طرح پایا جاتا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے ہاں، جو مالی معاملات میں بے قاعدیاں ہیں، جو جھوٹ بول کے مال فروخت کیا جا رہا ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، ملاوٹ ہے. صورتحال یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی اشیاء لینے جائیں وہ آپ کو خالص نہیں ملتی، آپ دوائی لینے جائیں دوا آپ کو خالص نہیں ملتی. تو جس معاشرے میں یہ صورتحال ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس سنگین جگہ پہ آ گئی ہے. یعنی ایسی قوم کو ہم آگے دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ کہ وہ پھر لازماً سزا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو برداشت نہیں کرتے، زیادہ عرصے تک یہ کنٹینیو رہ نہیں سکتی. پھر حضرت موسیٰ کا ذکر ہے اور ان کی عملہ بھی یہی ہے. یہ ساری قومیں کل بھی میں نے توجہ دلائی تھی، اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ قریش کو وارننگ ہو، انہیں تنبیہ ہو کہ وہ کس صورتحال سے دو چار ہیں. اس کے ساتھ ہی اب یہ سورہ ہود کا اختتام آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بستیوں کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی تک قائم ہیں، کچھ برباد ہو گئی ہیں.
کچھ ایسی تھیں جن کے آثار باقی تھے، جیسے آل فرعون، ان کے کچھ آثار تھے، ہجر والوں کے آثار تھے، قوم عاد کے آثار ختم ہو گئے تھے، قوم لوط کے آثار ختم ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اور انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا، تو پھر ان کے وہ معبود ان کے کام نہیں آئے جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے تھے۔ اور اس کے بعد پروردگار کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے تمہاری پکڑ، رب کی پکڑ ایسی ہوتی ہے پکڑ، جب وہ کسی قوم کو پکڑتا ہے، کسی بستی کو، اور جب وہ اپنے اوپر ظلم کرنے لگے تو اس طرح پکڑتا ہے، اور اس کی پکڑ پھر بہت شدید ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین ہے، کیونکہ اب صورت ختم ہو رہی ہے، یہ فیصلہ کن موڑ ہے، اور اس میں ایک اہم کلیہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جو ہم سب کو بھی گراہ سے باندھ لینا چاہیے۔ نماز کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ نیکیاں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نیکیوں کا ایک غیر معمولی وصف ہے کہ جب انسان مستقل مزاجی سے نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں انسان سے، اور آپ جانتے ہیں گناہ کرنے کے لیے کوئی خاص ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بخود ہو جاتے ہیں، نیکیاں کرنے کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو جو شخص یہ محنت کی راہ اختیار کر لے تو جو انجانے میں گناہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے گناہوں کو یقیناً توبہ کرنی ہوگی انسان کو، لیکن چھوٹے گناہ سے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر حکم یہ ہے کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہ وہ آیت ہے جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، سوال کر رہے ہیں ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو پچھلی قومیں تھیں ان میں کچھ اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، ایسے بہت کم ہوئے۔ تو جب عذاب آیا تو صرف انہی لوگوں کو بچایا گیا، اور باقی جو لوگ ظالم تھے، جس عیش میں پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اسی عیش کا راستہ اختیار کیا اور وہ مجرم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا مگر یہ کہ اس کے رہنے والے صالح ہوں۔ تو یہ ونس اگین ہمیں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ یہ جو تم اجتماعی خیر و شر سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارتے ہو، میری بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، میرا گھر، تو یہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ کشتی کے اس مسافروں کی طرح پھر مثال ہو جاتی ہے کہ جس کے اوپر عرصے پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، ڈیک پہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، وہ اطمینان سے رہتے ہیں کہ وہی نیچے والے اگر کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا، کون سا ہمارے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، خود ڈوبیں گے۔ تو یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ کشتی ڈوبے گی تو اوپر لوگ ہوں یا نیچے لوگ ہوں، سبھی ڈوبیں گے۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جو اس کا اپنا حلقہ ہے، کم سے کم جو اس کا حلقہ ہے جہاں وہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ تو وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ اور دین کا مطالبہ بالکل واضح ہے کہ حق بات جب ہو تو انسان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو مسلمہ بھلائیاں ہیں ان کی طرف حکمت اور دانائی سے توجہ دلانی چاہیے، اور جو مسلمہ برائیاں ہوں ان کو پھیلتے ہوئے دیکھیں تو اس میں بھی انسان کو توجہ دلانی چاہیے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ لوگ اضافی طور پہ کوئی کام کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے بڑے اجر کی بات ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ان چیزوں پہ اتنی توجہ نہیں ہے، لیکن یہ ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے۔ یہ سورہ ہود ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ قرآن کریم کی تیسرا گروپ ہے جس میں اب ہم دوسرا جوڑا یعنی یوسف اور رعد اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے جوڑے میں یونس میں ہود میں بار بار مطالبہ ہو رہا تھا کہ نشانی لاؤ، نشانی لاؤ، اور نشانی ایسی ہو جو ہمارے مطالبے کی نشانی ہو، ہم کہیں وہ لاؤ۔ تو اب وہی نشانیاں دی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر یہ جو پہلی صورت ہے سورہ یوسف، یہ اس اعتبار سے کہ قرآن کریم نے اس کو بہترین قصہ بھی قرار دیا ہے، احسن القصص بھی قرار دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گویا کہ ایک پیش گوئی تھی اس کے بارے میں کہ جو قریش اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، جلد یا بدیر ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ہوا تھا، اور بہت جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے، ان کو اقتدار مل جائے گا، زمین کا اقتدار ان کو دے دیا جائے گا، اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ کفار
مکہ کے کفار جو تھے وہ یہودیوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں بتائیں، ایک صاحب نے اس طرح نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کوئی ایسی چیز ہم ان کے سامنے رکھ سکیں جو ان کو معلوم ہی نہ ہو، پھر وہ ہمیں بتائیں تو ہم جانیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی ان سے یہ سوال کرو، اور بھی کچھ چیزیں انہوں نے کہیں۔ ایک چیز اس میں بڑی نمایاں یہ تھی کہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں کس طرح آئے۔ یہ آج کل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ بائبل کہیں سے بھی مل جائے گی، آپ خرید لیجئے یا فری میں مل جائے گی اور آپ پڑھ کے سنا دیں۔ عبرانی میں ہوتی تھی، صرف یہودی علماء کے پاس ہوتی تھی اور ان کے سوا کسی کو علم نہیں تھا اس کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ خود بتا سکے۔ کسی یہودی سے پوچھتے تو وہ ظاہر ہے کہ اس بات یہ کھل جاتی کہ نبی نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانچنے کا، اس کی آزمائش کرنے کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے نکالا تھا۔ تو بغیر کسی تردد کے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ صورت نازل کی، اور نہ صرف یہ کہ ان کے سوال کا جواب دیا، بلکہ اس صورت کے ذریعے سے قریش کو یہ میسج بھی دے دیا کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس قصے میں ایک پیشگوئی بھی ہے اور سوال کا جواب بھی۔ اس کی تمہید میں وہی بات کہ یہ اللہ کی قرآن کریم اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور پھر پورا واقعہ ہے جو تقریباً 100 کے قریب آیات میں بیان ہوا ہے، اور جو میں نے عرض کیا کہ یہ رسالت کی نشانی بھی ہے اور غلبہ رسول کی پیشگوئی بھی۔ یہ طویل قصہ ہے، اس کی ظاہر ہے کہ اور یہ واحد قصہ ہے جو قرآن میں صرف ایک ہی جگہ آیا اور پوری تفصیل کے ساتھ آیا، بالکل جزیات میں جا کے آیا۔ میں اس کا اگر صرف ترجمہ ہی پڑھنا شروع کروں گا تو کافی وقت لگ جائے گا، میں اس کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اس وقت یہ معاملہ شروع ہوا جب حضرت یوسف علیہ السلام، جو کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب اسحاق کے بیٹے تھے، اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے۔ حضور نے اس چین کو ایسے بیان کیا ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی 4 نسلوں تک یہ سب کے سب پیغمبر ہیں، اور ان میں سے ہر شخص ایک غیر معمولی ہستی ہے۔ بڑی ان کی تعریف و توصیف بیان ہوئی ہے۔ یہ زمانہ ہے کم و بیش 1800 قبل مسیح کا، 1900 قبل مسیح کا، آج سے تقریباً 3900 برس پہلے کا۔ فلسطین کے علاقے میں یہ لوگ آباد تھے، جس علاقے کو اب الخلیل کہا جاتا ہے، آپ نے اکثر اس کا نام سنا ہوگا میڈیا میں، جو اسرائیل میں ہے اب۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے 2 بیٹے ان کی ایک آخری بیوی کے بطن سے تھے، یوسف اور بنیامین۔ باقی 10 بیٹے وہ دیگر 3 بیویوں سے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سب سے زیادہ چہیتے اور عزیز بیٹے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ شروع سے بڑا فضل کا معاملہ کر رکھا تھا، اور حضرت یعقوب کو صاف یہ نظر آ رہا تھا کہ میں جس چیز کا امین ہوں، نبوت کا، اس کی وراثت میرے 12 بیٹوں میں سے اسی کو منتقل ہوگی۔ تو اس وقت جب یہ معاملہ شروع ہوا تو قرآن وہاں سے بیان کرتا ہے کہ حضرت یوسف کا ایک خواب تھا جہاں سے شروع ہوا۔ حضرت یوسف نے اپنے والد صاحب حضرت یعقوب کے پاس آ کے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک پیشگوئی تھی کہ تمہاری اولاد دنیا پہ چھا جائے گی، اقتدار ملے گا، غلبہ ملے گا، تو انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ سب کچھ میرے اس بیٹے کے ذریعے سے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ بات اپنے بھائیوں سے مت کہنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اور اس کے بہکاوے میں آ کر وہ لوگ تمہارے خلاف کچھ سازشیں نہ کرنے لگے۔ اور دیکھو یہ جو خواب تمہیں دکھایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار نبوت کے لیے تمہارا انتخاب کرے گا، تمہیں معاملات کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا، اور اپنی وہ نعمتیں تم پہ تمام کرے گا جو اس سے پہلے تمہارے والدین، تمہارے بابا اجداد ابراہیم پہ، اسحاق پہ اور یعقوب پہ کی گئی۔ انہوں نے اپنا نام نہیں دیا ابراہیم کے ساری، لیکن یہ کہ یہ تینوں ہی چونکہ اس چین کی کڑیاں تھے۔ اور پھر قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانی ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں سوال تھا جو کہ قریش نے کیا تھا کہ کس طریقے سے وہ فلسطین سے مصر آئے۔ دوسری طرف حضرت یوسف کے جو بھائی تھے 12 عدد، تو ان 10 بھائیوں کو، 2 تو یہی بھائی تھے، 10 بھائی وہ
کسی جگہ آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے کہ بھئی یوسف اور اس کا بھائی بنیامین جو ہے ہمارے ابا کو ہم سے بہت محبوب ہے، ہماری بنسبت بہت پیارا ہے. حالانکہ ہم ایک بڑا جتھا ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایگریکلچرل ایج میں طاقت اصل میں نام ہی اسی کا تھا کہ آپ کے 10 جوان بیٹے ہوں. اگر آپ کے جلوں میں 10 اسلحہ بردار جوان بیٹے تلواریں، نیزے اور اسلحہ اور لاٹھیاں لے کے چل رہے ہیں تو آپ کی جو شان ہوتی تھی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو اس دور میں یہ سب سے بڑی طاقت تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ بجائے اس کہ ہم پہ توجہ دیں، ہمارے ابا ہم پہ فخر کریں، ان کی توجہ چھوٹے والے کی طرف ہے جو کہ ابھی دونوں ٹین ایجر تھے. تو یہ ہمارے ابا کا رویہ بالکل گمراہی پہ مبنی ہے. تو اب ایسا کرو، تم یوسف کو قتل کر دو یا دور کہیں کسی جگہ پھینک دو اسے. اس کے بعد تمہاری توجہ کا سارا مرکز، تمہارے والد کی توجہ کا مرکز تمہاری ذات ہو جائے گی، تم اس کے بعد نیک و صالح ہو جانا. تو جو ایک بھائی تھا ان میں سے غالباً بڑا بھائی، اس نے یہ کہا کہ بھائی قتل مت کرو. کوئی نرم گوشہ اس کے دل میں تھا. اس نے کہا قتل نہیں کرو، کسی کنویں کی تہل میں ڈال دو، وہاں سے کوئی قافلہ انہیں لے جائے گا. یہ پلان کر کے وہ ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ اعتماد نہیں کرتے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. ایسا کیجیے، آپ ہمارے ساتھ اسے پکنک پہ بھیج دیجیے، وہ کھائے گا، پیے گا، کھیلے گا اور ہم اس کی نگہبانی کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس کو لے جاؤ اور اس کے بعد ایسا نہ ہو کہ تم غافل ہو اور کوئی بھیڑیا آ کے اسے کھا جائے. انہوں نے کہا بجان، اگر ہم ایک بھائیوں کا جتھا ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے، یہ تو ہمارے لیے بڑی نامرادی کی بات ہے. انہوں نے کنونس کر لیا ابا کو، لے گئے انہیں، اور پھر انہوں نے قرآن اس واقعے کو حذف کر رہا ہے لیکن حسب منصوبہ ان کو ایک کنویں کی تہ میں ڈال دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ وحی کی، انہیں یہ بتا دیا جب وہ کنویں میں تھے کہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب تم ان سب کو ان کی اس حرکت پہ متنبہ کرو گے اور یہ اس وقت تم سے واقف نہیں ہوں گے. یہ پیشگوئی تھی جو بعد میں ٹھیک ثابت ہوئی. یہ سب کر کے وہ رات کو اطمینان کے ساتھ ابا کے پاس لوٹے اور ایک قمیص پہ، یوسف کی قمیص پہ انہوں نے خون لگا لیا اور روتے دھوتے ابا کے پاس آ گئے کہ ابا جان، ہم تو دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، ہم آگے گئے تو بھیڑی آیا پیچھے سے اور اس کو وہ کھا گیا، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ نے تو ہماری بات ماننی نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنا دفاع پہلے سے ہی کر لیا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں کریں گے لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، قمیص پہ ثبوت کے طور پہ خون بھی لگا کے لائے. حضرت یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے نفس کی ایک چال ہے، اس نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی ہے، لیکن میں بہرحال صبر کروں گا اور اللہ سے میں مدد مانگتا ہوں تمہارے اس حرکتوں پہ. اس وقت جب وہ کنویں میں تھے، قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ایک شرق اردن کی طرف سے ایک غالباً وہیں سے ایک قافلہ آ رہا تھا جو مصر جا رہا تھا. یہ میں نے عرض کیا کہ ایک طویل زمانے سے ایک بڑی اشارہ رہی ہے، حضرت شعیب کے قصے میں نے بیان کیا ہے. تو وہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اس نے اپنے کنویں میں سے پانی لانے کے لیے کوئی شخص مقرر تھا، اس کو بھیجا. اس نے جو ڈول ڈالا تو وہاں دیکھا اس نے کہ ایک لڑکا موجود ہے. تو وہ بہت خوش ہو گیا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، غلام مل گیا. چنانچہ انہوں نے اس کو تجارت کا مال سمجھ کے چھپا لیا اور آگے جا کے مصر جا کے انہوں نے بہت تھوڑی سی قیمت میں چند درہم کے عوض انہیں بیچ دیا. اور جس شخص کو انہوں نے بیچا، قرآن اس کے لیے عزیز مصر کہتا ہے وہ ایک مصری حکومت میں بڑا عہدے دار تھا. یہ تو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ان کا افسر آتا ہے تلمود میں، باڈی گارڈز کے دستے کا افسر تھا وہ. اور اس زمانے میں جو مصر میں جو لوگ حکمران تھے، یہ ایک چیز میں واضح کر دوں کہ قرآن نے جب یہ قصہ بیان کیا ہے تو یہ قصہ ٹھیک بائبل میں بھی بیان ہوا ہے لیکن اس میں بڑی غلطیاں ہیں. قرآن نے قدم قدم پہ غلطیوں کی کریکشن کی اور یہ واضح کیا ہے کہ قصہ وہاں سے نہیں لے گیا. اس میں سے ایک کریکشن یہ بھی ہے کہ بائبل میں یہ بیان ہوا ہے کہ اس وقت فرعون حکمران تھا مصر میں، تو یہ غلط فہمی ہے. اس وقت جو لوگ حکمران تھے وہ تاریخ ان کو ہکسوس کہتی ہے، ہکسوس کنگز کہتی ہے. وہ عمالقہ تھے، عرب کے گئے ہوئے لوگ تھے، خارجی لوگ تھے جنہوں نے 2-3 صدیوں تک مصر پہ حکومت کی. 18ویں صدی قبل مسیح میں یہ لوگ حکمران تھے. یہ اس سے پہلے فرائنہ تھے اور اس کے بعد فرائنہ آئے تھے. تو قرآن نے، یہ قرآن کا کمال اور اعجاز ہے کہ اس نے فرعون کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہاں پہ یہ واضح کیا ہے، اور عزیز کا لفظ استعمال کیا بادشاہ کے لیے.
تو اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ قرآن نازل کرنے والی ہستی ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح جانتی ہے. جب وہ الفاظ کا سلیکشن کرتی ہے تو رب کریم کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ تاریخ کے کسی مسلمے پہ، علم کے کسی مسلمے پہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. تو وہ جو عزیز مصر تھا، فوتیفار جس کا نام آتا ہے، اس نے ان کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے یہ کہا، زلیخا سے، کہ بھئی اس کو بہت اچھی طرح رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طریقے سے ہم نے یوسف کے لیے زمین میں ٹھکانے کا انتظام کیا اور اس طریقے سے ایک شاہی گھرانے میں ٹھہرا کے ان کی تربیت کا اہتمام کیا جہاں پہ وہ چیزوں کی حقیقت تک پہنچنے کا علم حاصل کر سکیں. اور جب وہ بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا. ان کی بیوی جو تھی زلیخا، قرآن بیان کرتا ہے، ان پر ڈورے ڈالنے لگی. ایک روز اس نے دروازے بند کیے اور کہا کہ آ جاؤ. انہوں نے جواب دیا کہ معاذ اللہ، میں تو اس طرح کا کام کر نہیں سکتا، وہ شخص میرا آقا ہے، میں یہ کس طرح خیانت کر سکوں. وہ بھاگے وہاں سے اور دروازے پہ پہنچے. زلیخا پیچھے آئی اور اس نے ان کا دامن پکڑنا چاہا تو پیچھے سے پکڑنے کی کوشش میں وہ پھٹ گیا. دروازہ کھلا، کھول کے وہ نکلنے میں کامیاب ہوگا، لیکن جیسے دروازہ کھلا تو باہر وہ عزیز کھڑا ہوا تھا. اس کی بیوی نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو فوراً پاسا پلٹ لیا اور کہا کہ تم خود بتاؤ کہ جو شخص تمہارے گھر والوں کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے تو اس کی سزا سوائے قید میں ڈالنے کے یا کوئی بڑی سزا دینے کی کیا ہو سکتی ہے. حضرت یوسف نے اپنی صفائی پیش کی کہ اصل میں اس نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے مجھے بلایا ہے، میں تو بچ کے بھاگ رہا تھا. قضیہ بڑا یہ تو خاندان کے کسی بزرگ نے، ظاہر بات ہے براہ راست گواہ تو کوئی نہیں تھا، قرائن دیکھے تو قرائن کی روشنی میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یوسف نے اگر بھاگنے کی کوشش کی جس طرح یہ بتا رہا ہے تو دیکھ لو اس کے کپڑے کہاں سے پھٹے ہیں. پیچھے سے پھٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھاگ رہا تھا، اس نے پکڑا ہے اسے. اور اگر آگے سے پھٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی سمجھ بڑھ رہا تھا اور جب دیکھا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. تو اس کے بعد عزیز مصر نے بہت اس کو تنبیہ کی اپنی بیوی کو کہ کیا یہ تم چال چل رہی تھی، کیا بےہودہ حرکت کر رہی تھی، تم معافی مانگو اور یوسف تم اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو. شہر کی کچھ یہ قصہ بھی چل رہا ہے لیکن میرے خیال میں وقت اب ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں اسے ہم پورا کر لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.